وسلم نے فرمایا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تم میں دو بڑی وزندار بڑی مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو وہ دو چیزیں یہ ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد ہے۔ واقعی حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اتنی خوبصورت اور اتنی زیادہ تھوڑے سے وقت میں کہہ دی ہے کہ اب مزید کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے دنیا ساری اٹھا کے لوگوں کو دے دی، تو علم اپنا سارا اٹھا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ سادات کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو عمومی طور پہ جو بات کہی جاتی ہے سادات کے بارے میں کہ ان کے بارے میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا ان کی کوئی قبر ہوتی ہے یا ان کا ٹبر ہوتا ہے۔ تو ٹبر دیکھیں، شاہ صاحب نے ابھی بتا دیا کہ ہمارے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری ہے، اور یہ ٹبر ہوتا ہے کہ ایک سید کہاں کا ہے دوسرا کہاں کا ہے، لیکن رشتے آپس میں مل جاتے ہیں۔ جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ یہ اب کولیا ہے، یہ حسن عبدال کے پاس گاؤں ہے۔ ہماری 7 پشتیں اس گاؤں میں گزری ہیں، اور شاہ صاحب کی بھی 4 پشتیں جو ہیں وہ اسی گاؤں میں گزری ہیں۔ تو یہ ایک وہ ٹبر کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دوسرا قبر کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ قبر اور ٹبر ہے، تو اسی طریقے سے علم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سادات کی نشانی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو بھی تھے وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ ہمارے دادا حضرت سید فضل حسین شاہ صاحب کے جو بڑے بھائی تھے سید کریم حیدر شاہ صاحب، جن کی قبر شریف اس ہمارے پرانے قبرستان میں ہے، تو وہ اس زمانے میں ادھر پڑھتے تھے، یہاں پر میکی ڈوگ نام ایک گاؤں ہے، تو ان پڑھتے تھے۔ وہ زمانہ وہ تھا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا زمانہ تھا۔ ہمارے گھر سے پاکستان بننے سے پہلے چوری ہوئی تھی، اس چوری میں کچھ ہماری کتابیں بھی چوری ہوئی۔ سنتے تھے ہم کہ ہمارے گھر سے چوری ہوئی، کتابیں بھی چوری ہوئی، وہ ہمیں دستیاب نہیں ہوئی۔ دیکھو وقت گزرتا جاتا ہے، ثبوت ملتے جاتے ہیں۔ میں کراچی میں مجھے فون آیا کہ آپ کے دادا پور کریم حیدر شاہ تھے؟ میں نے کہا جی ہاں تھے، ہمارے دادا کے بڑے بھائی تھے۔ تو کہنے لگے ان کی کوئی چیز کوئی کتاب آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہماری پرانی کتابیں چوری ہو گئی ہیں، ان کتابوں میں وہ چلی گئی ہوگی، ہمارے پاس کوئی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے وہ چوری پکڑی گئی ہے، تو وہ ایک کتاب ان کی میرے پاس ہے، آ گئی ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ، تو وہ مجھے دستیاب ہو گئی ہے، تو وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں فلاں نایاب کتاب جو ہے وہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جب میں آؤں گا تو پھر بات چیت ہوگی۔ میں آیا اور میں بھول گیا، اور اس آدمی نے مجھے وہ کتاب دی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سید کریم حیدر شاہ۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تجھے پتہ کیسے چلا کہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا تھا، تو ایک کچھ نام سا بڑا بجھا ہوا تھا، میں نے بڑی خوردبینیں لگا کے اس نام کو پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بدو، تو میں سمجھ گیا یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، تو یہ آپ ہی سے متعلق کوئی کتاب ہوگی۔ تو وہ کتاب انہوں نے مجھے دی۔ تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب کا وہ دور تھا، تو اس دور میں وہ پڑھتے تھے میکی ڈوگ میں، اور حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب بھی میکی ڈوگ گئے تھے اور وہاں پر رہے ہوئے تھے، یہ کوئی دور تھا۔ تو وہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا خاندان جو ہے اس میں علم رہا ہے، اور ایک وقت میں کئی علماء کرام جو ہے وہ یہاں رہے ہیں، اور آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم 3 بھائی عالم ہیں، اور آگے کی نسل جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو قبول ہو یا نہ ہو، آپ لے یا نہ لے، لیکن ہم آپ کو دے ہی کے رہیں گے، آپ ہم سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو حضرات گرامی، یہ مدرسہ ہم نے تعمیر کرایا ہے، تو اس کے لیے ہم نے چندہ نہیں کیا ہے، کہیں چندہ مانگنے نہیں گئے ہیں، جو کچھ ہماری جیب میں تھا تو وہ ہم نے نکال کے اس مدرسے کو آہستہ آہستہ
وہ ہم نے اس کو تعمیر کی ہے۔ تو یہ تعمیر ہم نے اس لیے کی ہے کہ آپ اس مدرسے میں اپنے بچے بھیجیں اور وہ ہم سے وہ چیز لیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں دے کے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ بازار میں گئے تو وہ چیخے چلائے اور کہا کہ ادھر مسجد نبوی شریف میں نبی علیہ السلام کی میراث بٹ رہی ہے، تو جس نے لینا ہے وہ وہاں پر پہنچے۔ اب بازار ہے، دکاندار ہے، کاروبار کرتے ہیں، تو اب دیکھیں لوگوں کو پیسے سے محبت کتنی ہوتی ہے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگے چیزیں لینے کے لیے مسجد نبوی۔ آگے پتہ چلا کہ کچھ عالم کچھ طالب علم ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، تو علماء کرام جو ہیں وہ ان کو پڑھا رہے ہیں۔ تو وہ صحابی جو آوازیں دے کے واپس آئے تو یہ لوگ مسجد سے واپس نکل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا وہاں تو کوئی چیز نہیں بٹ رہی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی میراث علم تھا، تو وہ علم بٹ رہا ہے، تو وہ میں تمہیں آوازیں دے رہا ہوں کہ ادھر نبی علیہ السلام کی میراث ہے۔ تو حضرات گرامی، جو ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ لینا چاہیں یا نہ چاہیں، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دے کے رہیں گے، وہ چیزیں منتقل کر کے رہیں گے۔ اس کے لیے ہم نے یہ مرکز بنایا ہے، یہ آپ ہم سے لیں گے اور ہم آپ کو دیں گے، اور اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دین مبارک جو ہے یہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ جہاں ہماری اور نشانیاں ہیں تو وہاں یہ بھی آپ سے میں عرض کر دوں کہ یہ علم بھی ہماری نشانی ہے، یہ سادات کی نشانی ہے۔ یہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ عالم ہیں کہ ان جیسا عالم ان کے دور میں اس خطے میں نہیں، دور دراز علاقوں تک وہ موجود نہیں تھا، وہ ایسے عالم تھے۔ تو ان کا فیضان ہے، سادات کو ملا ہے اور وہ انہوں نے ان تک پہنچایا ہے، تو وہ ہم تک بھی پہنچا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ اسی لیے کیا ہے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، اور آپ کی بہتری جب آخرت کی بہتری ہوگی، دین کی بہتری ہوگی، تو اس میں آخرت بھی آ جائے گی، دنیا بھی آ جائے گی۔ اور اگر آپ دین کی طرف مائل ہوں گے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ بقیہ پیسہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور پیسہ ہم دیکھتے ہیں کہ آتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی رہتا ہے۔ ہم نے بہت بڑے مالدار بھی دیکھے، اور ان کو پھر ان مالداروں کو ہم نے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا، اور بھیک مانگنے والوں کو ہم نے ڈیفنس میں رہتے ہوئے اپنی انعاموں سے دیکھا ہے۔ تو یہ آنے جانے والی چیز ہے، پیسہ آتا ہے اور آ کر طاقتور آدمی اس کے زور پہ روک دیتا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ جب یہ آتا ہے یہ علم پیدا کرتا ہے، یہ انکساری پیدا کرتا ہے، یہ محبت پیدا کرتا ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، اور یہ پیغام انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے۔ ہم حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اتنا کرم فرمایا، تشریف لائے اور اتنی خوبصورت تقریر فرمائی، اتنا وقت دیا۔ اور پھر ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، نوید عباسی صاحب ہیں، اور پھر حضرت علامہ سید عظمت شاہ صاحب ہمدانی ہیں، مولانا دیدار علی شاہ صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، اور یہ حضرات جو ہے نا وہ تشریف فرما ہیں۔ اور واقعہ میں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے کہ یہاں رہتا نہیں ہوں، تو باقاعدہ طور پہ تو بہت سے حضرات ہیں تو ان کو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن گاؤں والوں کو میں دیکھ کے پہچان لیتا ہوں۔ دیکھ کے اس لیے پہچانتا ہوں کہ ہر آدمی کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہے، تو اس کو تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن اس کے باپ کو میں جانتا ہوں۔ ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو بچے آئے، تو میں نے نام لیا ایک آدمی کا کہ یہ اس کے بچے ہیں۔ اتفاق یہ کہ آج وہ آدمی مجھے نظر بھی آیا تھا، تو میں نے نام لیا کہ یہ اس کے بچے ہیں، تو وہ عورت جو پاس کھڑی تھی کہتی اس کے بچے نہیں ہیں، یہ اس کے پودے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو میں شکل دیکھ کے جو ہے نا وہ پہچان لیتا ہوں گاؤں والوں کو، تو اس لیے جو باہر کے حضرات ہوتے ہیں ان کی ذرا پہچان نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ ہے کہ ذرا عمر کے تقاضے ہیں، بعض اوقات بات یاد بھی نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں۔ تو حضرات گرامی بارگاہ یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے اور آپ کو بھی یہ شاندار موقع دیا ہے، اور آج اس کا افتتاح ہے۔ اس افتتاح کے لیے ہم نے حضرت شاہ صاحب کو زحمت دی ہے، اور ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قبول فرمایا ہے۔ اور اب آخر میں ان سے ایک درخواست ہے کہ ایک دعا کر دیجئے، وہ والی دعا جو حضرت علی لوگوں کے لیے کرتے تھے وہ ہمارے لیے بھی کر دیں، اس مدرسے کے لیے بھی کر دیں، اور ہماری یہ جو سادات حضرات ہیں یہاں
ان کے لیے بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے دین کی طرف مائل ہوں اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی طرف مائل ہوں اور اس طریقے سے دین کا پیغام آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو لوگوں سے چاہتے تھے وہ پورا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔